بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی کی ایک دعا لازمی قبول کی جاتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی مشکلات میں بھی وہ دعا نہیں مانگے بلکہ اپنی امت کے لیے قیامت کی مشکل گھڑی کے لیے سنبھال کے رکھی۔ خود اپنی زندگی بے پناہ دشواریوں میں گزاری تاکہ ان کی امت کو قیامت کے دن آسانی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو ہر نبی نے جلدی کی اور اس دعا کو مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن تک کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا۔ یعنی میرا ہر وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، میرا ہر ایسا امتی قیامت کے دن میری دعائے شفاعت سے ضرور مستفید ہوگا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 491۔ مسلم معاشرے سے نفرتوں کو ختم کرنے اور آپسی محبت پیدا کرنے کا نبوی نسخہ اور صحابہ کرام میں باہمی محبت اور اخوت کا سبب بھی یہی نبوی طریقہ کار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور پورے مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے مومن بھائی یا اپنے ہمسائے کے لیے بھی پسند کرے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 196 اور 172۔ جس معاشرے میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ معاشرہ دنیا میں امن و محبت کی جنت بن جائے گا۔ جو مسلمان اللہ رب العزت سے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگے، اس خوش نصیب کو یہ خوشخبری دے دو کہ اس پر میرے نبی کی شفاعت لازم ہو گئی۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی دوں گا۔ جو اللہ سے میرے وسیلے سے دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 844۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے ہی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا کر۔